بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرکب ينسب الى صدره كبعلی وتأبطی وخمسی فی 15 علما ولا ينسب الیہ عددا۔ اب یہاں سے مرکب کی نسبت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ مرکب کے 3 قواعد یہاں پر بیان فرمائے۔ پہلا قاعدہ یہ بیان کیا کہ مرکب بنائی اور مرکب منع صرف اور مرکب حکائی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف اور مرکب حکائی یہ اپنے صدر کی طرف یعنی پہلے کلمے کی طرف منسوب ہوں گے اور پہلے کلمے کو دیکھتے ہوئے ان کی نسبت لائی جائے گی۔ لہٰذا مثلا بعل بکا مرکب منع صرف ہے تو اس میں بعلی پہلے کلمے کو دیکھتے ہوئے اس کا اسم منصوب لایا جائے گا۔ اسی طرح تعبت شر علم ہونے کی حالت کے اندر کہ اس میں تعبت کو دیکھ کر اس کا اسم منصوب تعبتی لایا جائے گا۔ اور 15 یعنی مرکب بنائی جبکہ علم ہو تو علم ہونے کی حالت میں پہلے کلمے کو دیکھ کر یعنی 15 کو دیکھ کر اس کا اسم منصوب 50 لایا جائے گا۔ ولا ينسب الیہ عددا، لیکن مرکب بنائی جب عدد ہونے کی حالت میں ہو تب اس کا اسم منصوب نہیں لایا جاتا، علم ہونے کی حالت میں ہو تب اس کا اسم منصوب لایا جاتا ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ والمضاف ان کان الثانی مقصودا اصلا۔ اب دوسرے قاعدے کا بیان ہے کہ مرکب اضافی کے اندر دیکھیں گے کہ اگر تو دوسرا کلمہ ہی اصلا مقصود ہے تو پھر دوسرے کلمے سے اسم منصوب لایا جائے گا، اور اگر پہلا کلمہ دوسرا کلمہ اصلا مقصود نہیں ہے تو پھر پہلے کلمے سے اسم منصوب لایا جائے گا۔ تو دوسرا قاعدہ بیان کیا کہ مضاف میں اگر ثانی کلمہ ہی مقصود ہے اصلا، جیسے ابن الزبیر، ابی عمر، تو پھر کہا گیا ہے اس کی نسبت کے اندر زبیری اور عمری، یعنی پھر دوسرے کلمے سے نسبت لائی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدَ مَنَافٍ وَامْرِئِ الْقَيْسِ، لیکن اگر دوسرا کلمہ اصلا مقصود نہیں ہے تو پھر پہلے کلمے کو دیکھ کر نسبت لائی جائے گی۔ لہٰذا عبد مناف کے اندر عبدی اور امرء القیس کے اندر مرئی کی نسبت لائی جائے گی۔ والجمع يرد الى الواحد، جمع کی نسبت کا بیان ہے کہ جب جمع کی نسبت بنانے لگیں تو پہلے جمع کو واحد کی طرف رد کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی نسبت بنائی جائے گی۔ لہٰذا کتب کے اندر کتابی نسبت آئے گی، صحف کے اندر صحافی نسبت آئے گی، مساجد کے اندر مسجدی، فرائض کے اندر فرضی، ان کا اسم منصوب آئے گا۔ اما مساجد و علمن، لیکن اگر جمع کا لفظ علم ہو تو اس کی حالت کو باقی رکھتے ہوئے اس کا اسم منصوب لایا جائے گا۔ لہٰذا مساجد علم ہونے کی حالت میں فمساجدی اور انصاری اور کلابی، اس طرح ان کے اسم منصوب لایا جائے گا۔ وما جاء علی غیر ما ذکر فشاذ، ان کے علاوہ اگر کوئی اسم منصوب لایا جائے فشاذ تو وہ شاذ ہے۔ وکثر مجیء فعال فی الحرف کبتات وعواج وطواب وجمال۔ ابھی تک تو اس نسبت کا بیان تھا جو یا کے ساتھ آئے، اب کچھ ایسے ہی نسبتوں کا بیان ہے، کچھ ایسے اوزان کا بیان ہے جو بغیر یا کے جن کے ساتھ نسبت لائی جاتی ہے، اور 2 اوزان کا ذکر کیا، ایک فعال اور ایک فاعل۔ وہ کہتے ہیں فعال کا وزن یہ اکثر نسبت میں استعمال ہوتا ہے پیشوں کی نسبت میں، جیسے بتات خاص قسم کا کپڑا بیچنے والا، عواج ہاتھی دانت بیچنے والا، ثواب کپڑے بیچنے والا، جمال اونٹوں خچر والا، گھوڑے والا۔ وجاء فاعل ایضا، اسی طرح فاعل وزن بھی نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس صورت میں فاعل کا معنی ذو قضا ہوگا، جیسے تامر ای ذو تمرن، لابن ای ذو لبن، دارع نابل، اور اسی سے ہے عیشت راضیت ای ذات رضاء، اسی سے ہے طاعم ای ذو طعم اور کاسن ای ذو کسوت۔